ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم سب مل کر حضور تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پڑھے پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں ممبر کے اوپر چڑھنا شروع کیا تو میں نے سیڑھیوں کے اوپر قدم بڑھایا، تو میں نے 3 زینوں کے اوپر قدم بڑھایا تو ہر زینے کے اوپر آمین 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 کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین آمین کیوں کہا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے۔ کون ہے؟ جبریل آیا، اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور بخشش نہ کروا پائے تو اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور ان کے ذریعے جنت نہ حاصل کر سکے تو وہ شخص بھی ہلاکت و برباد ہو جائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین۔ پھر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاکت و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجے تو وہ شخص گھاٹے کے اندر ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا ماتفیل ہم آپ کو پھر سے ایک بار دل سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے لوگوں کو چین و سکون ملتا ہے، لوگوں کے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ آدمی ہر طریقے سے پریشان ہے، آج کے دور کا آدمی ہر طریقے سے پریشان ہے، پیسے والا وہ بھی پریشان ہے، اس کی ٹینشن ہے بزنس کی، غریب آدمی وہ بھی پریشان ہے کام مزدوری کی، ہر طریقے کے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہ میں بہت خوش ہوں، میری زندگی صحیح گزر رہی ہے۔ ہمیشہ وہ ٹینشنوں کے اندر ملے گا آپ کو، ہمیشہ ٹینشن۔ جب بھی اسے آپ ملیں گے تو ایسا لگے گا سب سے بڑی تکلیف، سب سے زیادہ دکھ انہی کو ہے۔ ہر شخص، کوئی کتنا بھی مالدار ہو یا کوئی کتنا بھی غریب ہو، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ بس وجہ کیا رہی؟ لوگوں نے اصل مالک کو چھوڑ دیا اور اس کے رزق کی تلاش میں لگ گئے، رازق کو چھوڑ کے رزق کی تلاش میں لگ گئے، رزق دینے والے کو بھول گئے اور رزق کی تلاش کے اندر لوگ لگ گئے۔ یہی سبب رہا کہ ہم اور آپ کتنا بھی مال و دولت کما لے، کتنا بھی پیسہ کما لے، لیکن پھر بھی ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں، کتنی بھی مال و دولت جمع کر لیں تو آخر چین و سکون ہمیں ملے گا کیسے؟ آخر ہماری طبیعتیں درست کیسے ہوں گی؟ آخر ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم کیسے ہوں گی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو جو چین و سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر ہی سے ملے گا۔ ذکر سے، اللہ رب العزت کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، صحیح طریقے سے کٹ جائے، تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو جو کام شروع کرنا ہوگا وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع ہوگا، مسجدوں کی طرف آنا ہوگا، نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوں گی، تب جا کر صحیح معنوں میں ہم تمام مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج ٹھنڈک کا موسم ہے، سارے کے سارے آدمی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، سارے کے سارے لوگ آدمی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مسلسل 2 ہفتے سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسجد کے اندر ہر روز نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ مسجدوں کے اندر جتنی نماز پڑھنا لوگوں نے شروع کیا تھا
اکثریت سے اس میں اب لوگ بہت کم کبھی کبھار لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آخر جو کامیابی کے ہمارے راستے ہیں، اگر ہم ان پہ ہی روک لگا دیں تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز ہماری کامیابی ہے، اللہ کا ذکر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو چھوڑ دیں گے تو پھر کامیابی کیسے رہی؟ ہفتے ہفتے میں نماز پڑھنا کوئی کامیابی نہیں کہلاتی ہے۔ نماز تو ہر وقت ہمارے اوپر فرض ہے، نماز 5 وقت بھی فرض ہے ہمارے کے اوپر، ہاں ہر طریقے سے ہمارے اوپر نماز کسی بھی حال میں ہمارے اوپر معاف نہیں ہے۔ پھر بھی مسلسل بارہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا نمازوں کے اندر لاپرواہیاں کرتے ہیں۔ جتنا بڑا گناہ یقین مانو نماز کا چھوڑنا ہے، شاید اتنا بڑا گناہ کوئی اور ہو، شاید ہی اتنا بڑا گناہ کوئی اور، جتنا بڑا نماز کا گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا، جتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار اس کے بارے میں بتایا، کئی سارے واقعات بھی سنائے، حدیثیں بھی سنائی آپ کو نماز کے بارے میں۔ نماز نہ پڑھنے والا کا انجام قبر کے اندر جاتا تو قبر اسے بالکل دبوچ لیتی ہے، اپنے سینے کے اندر بالکل اسے دبا دیتی ہے قبر، اور کہتی تو وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ قبر اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش آئے گی، لیکن پھر بھی نتیجہ نظریہ یہی رہا کہ ہم اور آپ نمازوں سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ رہا کہ ہم اور آپ آج دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بس یہی وہ سبب رہا، یہی نتیجہ رہا ہماری برباد ہونے کا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اور کامیابی چاہتے ہیں ہمارا آپ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ نماز سے اہمیت، نماز سے بڑھ کر اہمیت کسی چیز کی ہے ہی نہیں۔ آپ کے سامنے کیا بیان کیا جائے، مسلسل بیان کیا جاتا ہے، ساری چیزیں، حدیثیں بھی سنائی جاتی ہیں، ڈر والی بھی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، خوشخبری والی بھی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، پھر بھی ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ یقین مانو آپ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھو، آپ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھو، پھر سوچو کہ ہمیں مرنا یا نہیں مرنا ہے۔ آپ سوچو ذرا کہ ہمیں مرنا یا نہیں مرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری زندگی ہم نے حرام کاریوں کے اندر گزار دی، ہم نے یہ نہیں دیکھا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہمیشہ پیچھے کے پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہے، لالچ کرتے رہے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارا کا سارا کیا ہونا ہے؟ اور لالچ بہت بری چیز ہوا کرتی ہے، لالچ بہت بری چیز ہوا کرتی ہے۔ جو شخص لالچ کے اندر آ گیا، اس نے سمجھ لو وہ دین سے اس کا معاملہ دھیرے دھیرے کر کے دور ہوتا رہتا ہے، جو شخص لالچ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، پرسوں نرسوں والے دن فجر کی نماز کے وقت میں نے سنائی تھی کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے؟ اللہ کے صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جو حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، آپ کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، صدقات فطرات ادا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ السلام، میں بہت غریب ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ثعلبہ، تم اس طریقے سے صحیح ہو، تمہاری زندگی غریبی کے اندر جو بسر ہو رہی گزر رہی ہے یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ السلام، نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثعلبہ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں غریبی کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اس طریقے سے تم گزارو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پسند تو ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں مال دے دے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مال کی زیادتی طلب نہ کرو۔ بار بار مجبور کرتے رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر رد ہو ہی نہیں سکتی، اس کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، ویسے اللہ رب العزت نے ادھر اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، رزق کے دروازے کھول دیے۔ اس کے پاس بکریاں تھیں، بکریوں کا ریوڑ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ بہت ساری اس کے پاس بکریاں جمع ہو گئی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ شخص پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ساری کی ساری نمازیں پڑھتا تھا، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا تھا، جیسے اس کے پاس مال و دولت آئی اس نے 2 وقت کی نمازوں کو کم کر دی، 2 وقت کی نماز کم کر دی۔ حضرت ثعلبہ نے 2 وقت کی نماز کم کر دی، 3 وقت کی پڑھنے لگے۔ پوچھا یا رسول، صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ثعلبہ کیا سبب ہے کہ تم نے 5 وقت کی نماز کی بجائے تم نے 3 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت بہت ہے، اس کی دیکھ بھالی میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا جو میں نمازیں پڑھ سکوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثعلبہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ جتنا اللہ رب العزت نے تمہیں دیا اتنے پر تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اور ٹائم گزرا، اور ساری اس کی بکریاں بڑھی، اور کاروبار کے اندر فائدہ ہوا اس کا، اور کاروبار میں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔
تو یہاں تک کہ 3 وقت کی جو پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، صرف جمعے مسجدوں کے اندر آنے لگے، جس طریقے سے ہمارا حال ہے، جس طریقے سے ہمارا حال ہے، صرف جمعے کے اندر مسجد کے اندر آنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سالبہ کیا بات ہے، امیری کیسی لگی؟ کہ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، غریبی کے اندر کم سے کم مجھ سے اتنا تو ہو سکتا تھا کہ نمازوں کی پابندی کر لیتا تھا، لیکن یا رسول اللہ جب سے میرے پاس مال و دولت آئی ہے میں نے ساری کی ساری نمازیں چھوڑنا شروع کر دی ہے، ساری کی ساری نمازیں چھوڑنی شروع ہو گئی۔ جب نمازوں کی پابندی ہٹی ان کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ زکوٰۃ لو لوگوں سے۔ اللہ نے کیا حکم فرمایا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لو۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو حضرت ثعلبہ کے پاس 2 صحابی گئے، کہا کہ آپ کے اوپر اتنا مال و دولت ہے، اتنا سارا تم نے بنا لیا، اتنی ساری بکریاں ہیں، اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیے، اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ رب العزت کا حکم ہے تو ہم ضرور زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، پورا حساب لگا، ٹوٹل حساب لگایا تو بہت زیادہ بیٹھ رہا، تو ان کے دل کے اندر بات کھڑکنے لگی اتنا سارا مال جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اتنا سارا ہمارا ایک دم سے مال چلا جائے گا، ساری کی ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کل دیں گے آ کے، جس طریقے سے ہمارا آپ آج ہمارے چندے کا مسئلہ لے لو، ہمارا چندے کا مسئلہ لے لو، صرف ہمارے اوپر 50 روپے مہینے کے لگائے جا رہے ہیں، صرف ہمارے اوپر 50 روپے مہینے کے لگائے جا رہے ہیں، ہم اور آپ سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اگر تنخواہ کا معاملہ دیکھا جائے تو ٹوٹل صرف 19 لوگوں نے تنخواہ جمع کی ہے پورے گاؤں کے اندر، ہاں پوری بستی کے اندر صرف 19 لوگوں کی مکمل تنخواہ جمع ہوئی ہے، باقی سارے کے سارے لوگ گم ہو گئے، سارے کے سارے لوگوں نے اس چیز کی توجہ نہیں دی۔ اسی طریقے سے وہ صحابی جب ان کے پاس زکوٰۃ کا معاملہ پہنچا تو انہوں نے حساب لگایا کہ اگر میں ایک بکری کے اعتبار سے دوں گا تو میری 40 بکریاں نکل جائیں گی، اور جب 40 بکریاں میرے پاس سے جائیں گے تو بہت سارا ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں۔ جیسے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس الگ سے اسلام سے بائیکاٹ کرنے کے لیے ان سے کہا کہ جب تم اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا سارا مال و دولت دیا، اور جب اللہ کے نام پر بات آئی تمہاری خرچ کرنے کی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اتنا نہیں دے سکتے ہیں۔ ارے جس اللہ نے تمہیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اتنا سارا انعام تمہارے اوپر انعام فرمایا، اتنی ساری دولتوں کو، اتنے سارے مال کو دیا، تو تم زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراضگی ان کے اوپر ظاہر فرمائی، بہت زیادہ ناراضگی ان کے اوپر ظاہر فرمائی۔ پھر بالآخر انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ جتنا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے ہم اتنے کے اوپر خوش ہو جائیں، تب تو ہمارے لیے فائدہ ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے بھی۔ ورنہ جس طریقے حضرت ثعلبہ نے غریبی کے اندر تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، صدقات بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارے کے سارے کام کرتے تھے، مال و دولت آیا، 2 وقت کی نماز غائب، اور زیادہ مالدار ہوئے، 5 وقت کی نماز غائب، جمعے کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو ایسے شخص سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہم نے لالچ میں آ کر کے اگر ہم نے دین کو چھوڑ دیا، صرف مال و دولت کمانے کے اوپر لگ گئے، تو ہم دنیا کے اندر بھی ہلاکت و برباد ہو جائیں گے، اور آخرت کے اندر تو کھلا عذاب ہمارے اوپر ہی ہے۔ ہاں، یہ لالچ بہت بری چیز ہوا کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں کہ 3 شخص تھے جو راستے میں جنگل میں گئے تو انہیں بہت سارا سونا ملا۔ جنگل میں جب وہ گئے تو انہیں بہت سارا سونا ملا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسے برابر اب تقسیم کر لیں گے، برابر تقسیم کر لیں گے۔ تینوں شخصوں نے یہ بات طے ہو گئی کہ ہم جتنا سارا سونا ملا ہم برابر 3 لوگ اسے تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھوک ہم سب کے بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو ایسا کرو کہ ایک شخص پڑوس کی بستی سے جائے اور کھانا لے آئے۔ چنانچہ ایک شخص کو بھیجا کھانا لینے کے لیے۔ جب وہ شخص کھانا لینے گیا تو اس کے ذہن کے اندر خیال آیا، کہا کیوں نہ ہم کھانا لینے جا رہے ہیں، کھانے کے اندر زہر ملا دیں، ہمارے دونوں ساتھی مر جائیں گے، سارا کا سونا ہمارا ہو جائے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ سونا بہت سارا ہے، اس سونے کے اندر 3 حصے کرے جائیں گے۔ اگر میں نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا تو میرے 2 ساتھی مر گئے، سارا کا سارا سامان مجھے مل جائے گا، سارا کا سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ جیسے وہ شخص بستی کی طرف نکلا، ادھر اس کے دونوں ساتھیوں کے اندر خیال آیا کہ یہ ساتھی ہمارا باہر گیا ہوا ہے، اگر ہم دونوں لوگ مل کر کے اسے مار دیں گے جان سے تو اس کے حصے کی جو رقم ملے گی، جو سونا ملے گا، ہم وہ برابر اپنے حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ اب دونوں کے اندر لالچ آ گیا، وہ شخص کھانے کے اندر زہر ملانا چاہ رہا اور یہ دونوں شخص اسے جان سے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔
جیسے وہ شخص کھانا لے کر آیا، جب کھانا لے کر آیا تو کھانا زمین کے اوپر رکھا ویسے کہ دونوں کے دونوں شخص اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اسے جان سے مار دیا، اس شخص کو جان سے مار دیا۔ جب جان سے مار دیا اس کے بعد میں ان کی بھوک تو پہلے سے لگی ہوئی تھی، وہ کھانے کی طرف بڑھے۔ جب ان دونوں نے کھانا کھایا، جیسے ان لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد فوراً کے فوراً ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تینوں کے تینوں لالچ کی وجہ سے مار دیے گئے۔ اگر انہیں سونا ملا تھا برابر برابر تقسیم کر لیتے، لالچ ان کے ذہنوں کے اندر نہ آیا ہوتا تو بخدا انہیں سارا مال مل سکتا تھا، لیکن تینوں کے دل کے اندر خیال آیا کہ سارا کا سارا مال ہمارا ہو جائے۔ بس یہ ان کے اندر خیال آنا تھا کہ تینوں کی تینوں مر گئے اور سارا کا سارا مال و دولت وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو لالچ بہت بری چیز ہوا کرتی ہے، جسے لالچ میں آ کر ہم نے اپنے اصل مذہب کو کھو دیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے پاس غور ہے، ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں۔ ہاں، وقت آ گیا کمانے کی، ہمارا کمائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، دکانوں کے اندر لگے ہوئے، نماز کا وقت آیا لیکن نماز کے ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں رہی کہ ہم نماز پڑھ سکیں آ کے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ سکیں آ کے۔ جس اللہ نے ہمیں دیا ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو برکتیں کہاں سے ہو جائیں گی؟ کتنا بھی آپ کما لیں، لاکھوں روز روپیہ آپ کما لیں، بخدا پھر بھی آپ پریشان رہیں گے، پھر بھی آپ پریشان رہیں گے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا جب اللہ رب العزت کا ہم ذکر کرنا شروع کر دیں تو ذرا سی مصیبت ہمارے اوپر آیا یا ٹھنڈک بڑھی، سارے کے ساری مسجد سے ہمارے نمازی غائب ہو گئے، سارے کے سارے نمازی ہمارے مسجدوں سے غائب ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ہماری اور آپ کی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ ابھی پچھلے دنوں میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات پھر اسی طریقے سے وہی نظام شروع کر دیں، نمازوں کی پابندیوں کو شروع کر دیں، کیونکہ جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تب تک کتنے بھی سارے آپ تعویذ بنوا لیں، کتنے سارے پروگرام کروا لیں، ساری کی ساری زندگی آپ کچھ بھی کروا لیں، کسی اللہ والے سے آپ دعا کرا لیں، آپ کی دعائیں مقبول آپ کی بارگاہ میں ہوں گی ہی نہیں۔ ہاں، اگر نمازیں نہیں مکمل ہوئی تو کسی سے دعا کرا لو، کسی سے تعویذ لے لو، کسی سے کچھ کروا لو، نہیں مقبول ہوگا۔ سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں سدھار کرنا چاہیے، اصل دین کے اوپر آ جاؤ۔ ہم اور آپ اصل دین کے اوپر آ جائیں تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ساری جتنی بدعیات شروع ہو چکی ہیں ان سے دور ہو کر اصل دین کی طرف آؤ۔ تو آج کے بیان سے ہمیں جس چیز کی نصیحت لینا چاہیے تو وہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ دوسرا، ہمیں کسی طریقے سے لالچ نہیں کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے والی حدیث مبارکہ سنائی تھی جس کے اندر وہ صحابی تھے پریشان تھے، انہوں نے دعا کرائی تھی، بہت سارا مال و دولت ہو گیا تھا، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت آیا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ناراضگی ظاہر فرمائی۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت عطا کیا ہے تو ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں تک ہم سے ہو سکے، جس طریقے سے اللہ ایسا نہیں کہ جمعے کے اندر سارے آدمی 10 روپے کا مال چل گیا تو سارے لوگ 10 روپیہ دیں، نہیں، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو آپ زیادہ دیں آ کر کے، اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو زیادہ دیں آ کے مدرسے کے اندر۔ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔